الحمد لله وكفى بالمجد والعلا خالق الحق والنبات خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف محبت اور شوق صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة و عزت و احترام کے لائق واجب التکریم واجب التعظیم میرے محترم بزرگوں اور عزیزت جان میرے نوجوان ساتھی اللہ جل مجدہ کریم کا بہت بڑا کرم اس کی مہربانیاں اس کے فضل و احسانات جس اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا تیسرا اور بابرکت عشرہ عطا فرمایا طاعت نصیب فرمائیاں اس وقت اللہ رب العالمین کا کرم اپنے پورے عروج دے یعنی یہ جڑا آخری عشرہ چل رہے ہیں اس نے اندر طاعت راتاں بھی ہیں انہوں دی عبادت دا الگ ثواب ہے روزے دا الگ ثواب ہے تراویح دا قرآن مجید دی تلاوت دا الگ ثواب ہے پھر دے اندر عمومی طور سے صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں اور انعام دے قریب آمن دے وقت یعنی یہ ایام بھی ہیں دعا کرو رب العالمین جنہ جنہ لوگوں نے ہون تک رمضان المبارک دے روزے رکھاں دے تراویح پڑھاں دی قرآن مجید کی تلاوت کراں دی ذکر و اذکار کراں دے اور بالخصوص جڑے ماشاءاللہ مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ دے مہمان بن کے بیٹھ گئے رب العالمین انہوں سب دی عبادات کو قبول فرمائے اور انہوں دے صدقے اور وسیلہ نال جڑے بیمار حضرات چاہے بزرگ آئے ماما یا بہن آئیں جڑے نہیں روزے رکھ سکتی رب العالمین انہوں نے بھی اپنا فضل فرمائے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے
میرا مالک ہر دوتے اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے. حاضرین گرامی، اپنے اعلان کردہ موضوعات کے مطابق آج کا ساڈا چوتھا جمعہ انفاق فی سبیل اللہ. انفاق دا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا. فی سبیل اللہ اس دا معنی ہے اللہ تعالیٰ دے رستے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر خرچ کرنا. یہ دا لفظی معنی ہے. اور شرع دی روح نال یہ دا معنی یہ بندا کہ انسان اللہ تعالیٰ دے عطا کردہ رزق دے وچوں، اس دے دتے ہوئے مال دے وچوں، اس دے رستے دے اندر اس دی رضا واسطے رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر مال خرچ کرنا، اس نو آدن انفاق فی سبیل اللہ. یعنی مال رب دا، عطا رب دی، رستہ بھی رب دا، اور مال خرچ کرنا ہے اس نیت نال کہ رضا بھی رب دی حاصل ہو گئے. یعنی ادھا مقصد قطن بھی کسی دوتے احسان چاڑنا نہیں، یا اپنے آپ نو سخی کہلانا نہیں، یا اپنے مال دی شومنٹی نہیں، ریاکاری نہیں، بلکہ اللہ دا دتو یا مال اللہ دے رستے اندر اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنا. ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر خرچ کرنا. حضرین محترم، اس دا جڑا خرچ کر رہے ہوندا اس نو فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دا اس نو ثواب عطا فرمائے گا. میں مطلق یعنی یہ چیز سمجھا رہا ہوں، پھر اگے جا کے میں دے باقاعدہ جڑے احادیث دے اندر دا ثواب ذکر کیتا گیا یا قرآن مجید دی آیات دے اندر جو دا انعام و کرام ذکر انہوں میں بیان کردا، لیکن بنیادی طور پہ خرچ کرن والا ثواب لے رہے ہیں. اور دوسرا جڑا ساڈے معاشرے اندر اسی غربت دا ایک رونا روندے ہیں، فلاں بڑا غریب ہے جی، او جناب خط غربت تو تلے جی اتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک بندہ حکومت نو پٹیندا کھوندا راوے، ایک بندہ سیاسیاں پٹیندا کھوندا راوے، ایک بندہ انہاں نے گالیاں کٹدا راوے. اگر میں تے توان رب نے مال عطا فرما رکھا اور میری اور آپ دے رشتہ داراں دے وچ یا میری گلی دے اندر یا ساڈے محلے دے اندر کوئی غریب ہے، اتوں اسی حکومت نو گالی دئیے؟ تسی بولے نہیں، کٹ دے رہے باہر جا کے. میں نہیں تو آتا، میں کوئی اللہ معافی دے کوئی تھوڑا سیاسی لیڈر نہیں ہاں، لیکن میں ایک چشم کشا ایک گل تھوڑے سامنے رکھی نا. اگر رب العالمین نے میں 4-5 کلے رقبہ بھی عطا کیتے ہوئے، میری ملازمت بھی ہوئے، تے وقت میرے رشتہ داراں دے وچ غریب ہوئے سیا کہ جی حکومت کچھ نہیں پہ کر دی، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا یہ کس واسطے ہے؟ اس سے واسطے ہے کہ تاکہ معاشرے دے اندر اعتدال آوے، جڑے غریب ہیں وہ بھی بہتر انداز نال اپنی زندگی گزار سکیں. یعنی انہوں نے اس قابل بنا دینا کہ کل انہوں دی غربت والا رونا ختم ہو جائے اور وہ باعزت زندگی بھی گزاریں، باعزت روزگار بھی ہوئے تے باعزت روٹی بھی ہوئے. یعنی انہوں نے اس قابل بنا. حکومت ہی ہے نا اپنی ترجیحات، حکومت دی بھی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس صورت چاہتا کہ اگر زکوٰۃ حکومت کلیکٹ کر دیئے اور پھر اگے حکومت خرچ کر دیئے. لیکن اسی تسی سارے آزاد ہیں اس معاملے اندر، اسی آزاد ہیں اس معاملے، اسی زکوٰۃ دیمن دے اندر، صدقہ و خیرات دے اندر، اور اسی لوگ دور دراز خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ادھا ایک سرکل ہے، دائرہ ہے. سب تو پہلے تساں اپنے بالکل قریب ویکھنا ہے، قریب تو پھر تھوڑا تھوڑا ہی ہٹو. مراد ہے اپنے قریب رشتہ دار، پھر تھوڑے دور آلے، پھر قریب پڑوسی، پھر اپنی محلہ، اپنی گلی. اگر ہر کوئی اس انداز نال چلے تو کیا خیال ہے جی کہ ایک گلی یا محلے دی غربت ختم ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ جی اگر گل ٹھیک ہے تو پھر بولو، جی نہیں ٹھیک تو پھر بے شک تسی آکھو جی نہیں ٹھیک ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ بقرہ دی آیہ مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس رزق دے وچوں جیڑا اساں تہان عطا فرما رکھا ہے، جیڑا اساں تہان عطا فرما رکھا ہے، او دے وچوں کی کرو
سارے بولیے کہ کرو، خرچ کرو۔ پھر فرمایا گیا، یہ بھی سورہ بقرہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ہن پہلے چاہے نا رزق، محض رزق، یعنی صرف رزق کا لفظ بولیا نا، ڈیفائن نہیں کیتا۔ ہن ایک رزق وہ ہے جڑا سن تنخواہ دی صورت وچ مل رہا ہے، ایک رزق وہ ہے جڑا سی دکانداری تو کما کے لے آ رہے ہیں، ایک رزق ہے جڑا سن زمیندارے تو مل رہے ہیں۔ سارے رزق دی اقسام ہیں۔ تو اس آیت پاک کے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو پاک مال مما کسبتم جڑا تساں کمایا ہے۔ چوری دے مال چوں، ڈکیٹی دے مال چوں، سود دے مال چوں خرچ کرن دا کوئی ثواب یا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ ہوگی تسی کسی تے ظلم کر کے آندا ہے نا۔ تو ہن کوئی آکھے جناب کہ میں ایک کام کر کے تے میں تے ویکھو جی اللہ دی راہ تے کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ڈاکہ زنی نو اس نال بھی ڈیفائن کر فلانا ڈاکو آئی نا جی وہ غریباً کچھ نہ یاد وہ امیرن لٹدا آئی، یہ اسی اس نو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو کیا اسلام نے اجازت دے رکھی اس نو بھائی تو امیرن لٹ؟ توجہ ہے میرے نہیں یا نہیں؟ کر دیو نا گلاں، او جی فلانا ڈاکو آئی نا جی وہ غریباً نہیں چھیڑدا، غریب نو اس کدی کچھ نہیں آکا، امیرن لٹیندا ہے۔ اسلام دی اجازت بھی نہیں دیندا، اسلام لٹن والی گل تو کردا ہی نہیں۔ اور فرماندا جی خرچ کرنے تو من طیبات ما کسبتم جڑا پاک کمایا ہے، جڑا حلال پاکیزہ کما کے آندے نے او دے وچوں، کیوں کہ جڑا انج اوکھا کر کے کمائے ہوئے نا تے وجلے بندہ او دے وچوں دیندا ہے تے دیوے صرف کس واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ خدا دی قسم او دا سواد ہی وکھرا ہے، او دی چاس ہی وکھری ہے، او دا مزہ ہی الگ ہے، او دا ثواب ہی الگ ہے، او دے کرم تے مہربانی ہی الگ ہے جڑا حلال کمائے ہوئے رزق دے وچوں انسان اللہ دی راہ تے خرچ کرے۔ پھر فرمایا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی سورہ بقرہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو، اللہ دی راہ وچ کے کرو۔ اور اگلی گل وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ نو اپنے ہتھاں نال ہلاکت وچ نہ ڈالو۔ ذرا اس سے غور کرو، یہ کی مطلب ہویا کہ اپنے ہاتھ نال اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ ڈالو۔ انسان کدی اپنے آپ نو اپنے ہاتھ نال ہلاکت وچ وگیندا جی؟ بولیے ذرا، اے پاگل ہی ودے ہون نا جی، بالکل ہے منگن والے بالکل پاگل، انہاں دے سامنے بھی یاد کرو تو آگ وچ ہاتھ رکھے سن نہ رکھے سن۔ تو پھر رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ نو اپنے ہاتھ نال ہلاکت وچ نہ ڈالو۔ یہ معنی ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ دیندا رہندا میرا مالک اس نو تکلیفاں تو بچائی رکھدا، جیڑا نہیں دیندا۔ اچھا عموماً بندے کیا کرتے ہیں جیلے تکلیف آ رہی لےو جی کالا بکرا تے دیو مسیتی مدرسے دے آؤ جی صدقہ کرو جی، صدقہ بلا ٹلیندا جی، تیں تکلیف جھل کے صدقے دیتے۔ رب فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس تو پہلے کہ تو تکلیف وچ پویں، سمجھے سو میری گل؟ یہ جی تقریر بھی سنی کرو ہاں تے بات اے اس تے عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں اس تو پہلے کہ تو کسے تکلیف وچ پویں خرچ کر اللہ تعالیٰ دے رستے تے، دے میرے مالک دی راہ تے، تاکہ میرا مالک دے بدلے اندر تین تکلیفاں تو بچائی رکھے۔ اچھا میں اس دی نفی نہیں کر رہا کہ ایک تکلیف آ گئی صدقہ کی تو دی میں نفی نہ کردا، ٹھیک ہے ہوگی اس وقت خیال تا آیا، لیکن بہتر کیا آئی کہ انسان اگر خرچ کردہ رہے آتا میرا مالک اس نہ تکلیفاں تو انسان نو محفوظ فرمائی رکھیا۔ پھر فرمایا ہن اتنے تک ہو گیا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، مال دے وچوں خرچ کرو، جیڑا کمیندے او دے وچوں خرچ کرو، خرچ کرو خرچ کرو۔ اگے رب العالمین نے اے بھی دسیا جی خرچ کرنے تا کیڑی چیز خرچ کرنی ہے۔ ہن اے ذرا اس تے بھی غور کرنے، چوتھا پارہ جی پہلی آیہ مبارکہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. فرمایا یہ نیکی ہرگز نہیں ہے یا تسی نیکی نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک. فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تسی اپنی سب تو پیاری چیز انہوں اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کرو گے، نیکی نو نہیں پہنچ پاؤ گے. سرے بہت گہرا پیغام ہے، بہت گہرا پیغام ہے جڑا یہ آیت پاک میں جناب نے دسی. اس وقت آیت پاک نازل ہوئی، اللہ دی قسم میں صحابہ کرام اپنے باغ جڑے سب تو پیارے آئے میرے کریم نو جا کے دے سونا اے اسی اللہ دے راہ تے دتی باغ. آج ہے کسی دی جرت یا اتنا ایمان ہے کہ اگر 4-5 کلے باغ لگو ہے مالٹے دا. بھائی یار میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹوک نہیں سمجھنی، اللہ معاف کرے. تے وہ آکے کہ یار جیسا قرآن مجید دی آیت سن کے آ رہے ہیں کہ اپنی سب تو پیاری چیز اللہ دی راہ وچ دیو، نیکی اس دا نہ ہے. کرسی کوئی سر بڑا مشکل ہے. میں دی بھی وضاحت پھر قرآن مجید چو دیسا کیوں مشکل ہے تے جنہ کیتا انہوں واسطے کیوں مشکل نہ ہے. میں اسے تو آدھا کہ خدا را جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ہستیاں دی بات آوے تا اپنی زبان لگام دیو. اگر اسی قرآن دی آیت کو سامنے رکھیے کہ سب تو پیاری چیز خرچ کرو، میرے کریم آقا دے کول جناب نو پتہ ہے حضور نے فقر پسند فرمایا. میرے کریم کول باغ کوئی نہ ہے، بغیچے کوئی نہ ہے، گو کہ کائنات میرے حضور دی آئی، گو کہ کائنات میرے حضور دی آئی، لیکن کول کچھ بھی نہیں. تو اس آیت عمل کر کے کیا مکھایا؟ صدیق اکبر نے مکھایا، عمر فاروق نے مکھایا، عثمان غنی نے مکھایا، مولا علی نے مکھایا، دیگر صحابہ کرام نے مکھایا. تو جیسی صدیق نو بھی برا بھلا کیے معاذ اللہ، عمر فاروق نو بھی، عثمان غنی نو بھی، پھر میں دس تو اس آیت عمل کتوں دکھائیں گے؟ صحابہ کرام کئیاں دا باغ دا پھل اتر چکا ہے، ہن پھل لتھا پہ ہوئے جی، کروڑاں دی ڈیل ہوئی ہوئے، باغ وکدا ہوئے تے کروڑاں دی ڈیل ہوئی پئی ہوئے، تے بندہ آ کے نہیں بھائی کروڑ نہیں، مالک دی کرم نوازی، مالک دی مہربانی، مالک دا کرم چاہیے، مالک دا انعام چاہیے، آیت تے عمل چاہیے. فرمایا اپنی سب تو پیاری چیز مو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر کے کرو، خرچ کرو، نہ کرسو تا نیکی جو اس رتبے تم نہیں پہنچ پاؤ گے جس رتبے تے صحابہ کرام پہنچے. اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میں جناب نو پچھلے جمعہ بھی دستا پیا بھائی ایک بار نہیں حضور دے حکم دے کہ سرکار نے فرمایا ہوئے کہ بھائی جے جنت لینی ہو ہے چیز کرے تھے جنت لوے. جناب عثمان غنی نے کئی مرتبہ سرکار دے حکم دوتے عمل کیتا. صحابہ کرام پوچھا کیا ایک باری کافی نائی، 2 بار کافی نائی، 3 بار کافی نائی، کئی مرتبہ تو سائے کام کیتا جنت خرید لئی، تو ساڑھے اپنے واسطے تو ایک بار بھی کافی آئی. تو آپ نے فرمایا ایک بار اپنے واسطے لئیے، باقی ساری حضور دی امت واسطے خرید رہے گا. اور مدینہ شریف دو کنواں کسی نے بھول سکتا جنہوں سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، ہکو کنویں اور وہ بھی یہودی دی ملکیت ہے تے اسے دا پانی ہے تو مسلمانوں پانی نہیں بھرن دیندہ، مسلمانوں پانی نہیں بھرن دیندہ. تو میرے کریم نے فرمایا ہے کوئی جڑا مسلمانوں واسطے اس کنویں خریدے تے میں محمد انہوں جنت دے محلات دی گارنٹی تے ضمانت دیاں. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچ گئے، ڈیل ہوئی بڑی مہنگی ہوئی تے اس انداز چوئی بھئی ایک دن تساں بھرنا ایک دن اساں بھرنا. آئے دسیا میرے کریم نو، فرمایا ٹھیک ہو گیا، جس دن مسلمانوں دی واری ہوئے یہودی بھی بھر کے لے جانے تے جس دن انہاں دی واری آوے مسلمانوں بھرنا نہیں نہ دین. تھوڑی تکلیف باقی رہ گئی نا، پھر آپ چل پئے کہ نہیں سارا دے دے. انجھے سمجھو پہلے اعتبار جمایا بجن ساڑھی واری ہوندی سی تاں بھی تو ان کدی نہ نہیں کی تھی، تسی بھر کے لے ویندے ہو.
تے جی اساں لے لیا تو تاں بھی مسئلہ کوئی نہیں، برندے راستے گئے جا کے سارا خرید لیا تے واپس آن کے میرے ترین مدثر سونیا میں کنواں خرید لیا. اور جناب نے فیس بک تے اگر ویڈیوز ویکھن تو علاوہ اگر کوئی کام ہوئے نا تو ایک تحریر ملی اسی جناب نو. اج بھی ایک اکاؤنٹ ہے جناب سیدنا عثمان غنی دا مدینہ طیبہ دے بینک دے اندر، کسے پڑھی ہوئے تا جی پڑھیے اج بھی ہے. اور اج بھی او دے اندروں جڑا پیسہ لوگاں دے تے خرچ ہو رہا ہے، خدا دی قسم ہے 1450 سال بعد بھی اج بھی میرے عثمان نو دا ثواب پہنچ رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا. ہن اگلی آیت میں چلتے ہیں کتھے کتھے خرچ کریے. تو آئیے فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. محبت نال بولو سبحان اللہ. حاضرین گرامی قدر فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ، دیو اپنے مال، خرچ کرو اپنے مال، عَلَى حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ دے پیار واسطے، اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی محبت واسطے، دکھلاوے واسطے نہیں، شومنٹی واسطے نہیں، اپنی جاگیردارانہ سوچ وکھاون واسطے نہیں، بلکہ فرمایا گیا عَلَى حُبِّهِ، اللہ دی راہ اندر خرچ کرو تے اللہ واسطے خرچ کرو. یعنی مقصد کے ہوئے اللہ تعالی دی رضا دا حصول، رب راضی ہو جائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، میرا رب راضی ہو جائے. اللہ دی عزت دی قسم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ازوات ہوئے، انہاں دی ذوات پاک ہوئے، یا پھر میرے کریم آقا دا پیارا خاندان ہوئے، تو جن بھی ویکھیں گا تین ہر بندہ اللہ دی راہ دے اندر اللہ دے پیار واسطے لوٹیں دا نظر آئے گا، مال خرچ کریں دا نظر آئے گا، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا سب کچھ تین رب دی بارگاہ دے اندر خرچ کریں دا نظر آئے گا. رب العالمین نے فرمایا دیونے تا اللہ واسطے، بولیے دیونے، مل کے بولیے دیونے تا اللہ واسطے، یعنی اللہ دا دتو یا مال ہے. اور فرمایا گیا ایک کس واسطے سندسیا گیا کہ خرچ کرو، غریبوں دے خرچ کرو، رشتہ داروں دے خرچ کرو. فرمایا ویکھو نا ایک کو باپ دا خون آئے، لیکن رب العالمین نے فرق رکھیا، ایک بھائی امیر ہے، دوسرا غریب ہے، ایک نو اللہ رب العالمین نے بنگلے کوٹھیاں عطا فرمائیں، دوجا غریب ہے. میرا رب تن دساریا میں رباں جی چاہاں اس نو تیرے جیا کر چھوڑا ہا تے تینو اس جیا کر چھوڑا ہا. لہذا جڑا غریب ہے اس کا امتحان نہیں ہے، اے پیسے والیا، اے مال والیا، امتحان تیرے رب تین نظمارے ہے کہ او دے کولوں تا شے کوئی نہیں، تیرے کول بڑا مال آئی، تیرے کول بڑا پیسہ آئی، تین کہ کیتا کیا تو تے سب بن کے بیٹھا رہیا، یا پھر کیا تین اپنے غریب بھائیاں نو، غریب بھیڑاں نو، غریب رشتہ داراں تے تے مال خرچ کیتا یا نہیں کیتا. رب العالمین نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اے اللہ دے راہ وچ اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنے والا، خدا دی قسم ہے اے تیرا سودا اس بندے نال نہیں ہے جنوں تو مال دے رہا، جنوں تو پیسہ دے رہا، جی تو مدد کر رہا، نہیں نہیں، اس دے نال تیرا سودا نہیں ہے. تیرا اے سودا تیرے پاک رب العالمین دے نالے. تے جڑا رب فرمیندا پیا کہ لوگو اگر تسی سارے مل کے ایک چیز میں تو منگو ساری کائنات والے، تے جے میں عطا کر چھوڑا تو میرے خزانے اندر اتنی کمی بھی نہیں آندی ہوندی کہ جتنا کوئی بندہ اگر سمندر دے اندر سوئی ڈبوے
تے باہر کڈے تا کیا سمندر دے اندر کوئی کمی آئی نہیں آئی؟ فرمایا اگر میں ساری کائنات نو امیر بھی کر چھوڑا تو میرے خزانے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میں ویکھنا کہ چاہ رہا کیڑا میرا بندہ ہے جڑا میری رضا واسطے میرے عطا کردہ رزق حلال دے وچوں اپنے غریب دوستاں تے بھائیاں تے رشتہ داراں تے خرچ کر رہے۔ اے تواڈا سودا اس بندے نال نہیں ہے، میں رب دے نال ہے۔ اوے مال دیونا تواڈا کم ہے، اس نو ودھاونا میں پاک رب العالمین دا کم۔ سبحان اللہ اچھا بولو اور محبت نال بولو سبحان اللہ۔ توجہ دے سو حضرات، رب ویکھنا چاہ رہے ہیں۔ تسا ایک واقعہ سنے اس ترے بندے آئے بڑے غریب آئے، بڑے غریب آئے، انہوں دعا منگی یا رب العالمین کرم نوازی کر، مال جے کوئی نہیں سن بھی عطا کرنا مال۔ میرے مالک نے انہوں نے گریجولی یعنی درجہ بدرجہ ایسی تے ایک اور ذہن رکھو نا چھت پاڑ کے امیر تھی منالا، ہاں او نہیں۔ حاضرین گرامی ایک نو ایک بکری ملی، ایک نو گائے، ایک نو ڈاچی یعنی اونٹنی، پھرو انہاں بچے دیتے، مال بدن لگ پیا۔ اتنا کرم ہویا، اتنا کرم ہویا، اتنا کرم ہویا کہ اٹھا والے دے اٹھ بہت زیادہ ہو گئے، گائیں آلے دیاں گائیں بہت زیادہ ہو گئیاں، بکری آلے دیاں بکریاں بہت زیادہ ہو گئیاں، بڑے 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 ریوڑ بن گئے۔ انہاں جی امیر کوئی نہ، میرے رب نے فرمایا ایک انہاں دی آزمائش کریے۔ اللہ تعالیٰ ہن غریب تا غریب جی ہے، اودے کولوں تا مال ہویا تے کوئی نہ، اس کیڑی گل دا امتحان دیونا ہے، اس کیڑی گل دی آزمائش کراونی ہے؟ ہاں ادا صبر والا امتحان ضرور ہے، اللہ دی رضا والا امتحان ضرور ہے کہ جتنے تھوڑے یا زیادہ ہے بندہ ہر ویلے ایک کو گل کرے، اے میرے پاک اللہ جی میں تو راضی اوے میں راضی۔ شکوے نہ کرے، شکایت نہ کرے، حال حال نہ کرے، بلکہ ہکو گل ہوئے میرے اللہ تیرا شکر ہے جی میں تو راضی اوے میں راضی، جے تو تھوڑا دے تاوی میں راضی، بھکا رکھے تاوی میں راضی، میرے اللہ تیری مہربانی۔ اور یاد رکھے آئے اس کائنات تے سب تو زیادہ خوش رہن والا وہ انسان ہے جڑا اللہ دے دتے تے راضی ہو جائے، جڑا اللہ دے عطا کردہ رزق تے کے ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ فرما دے ہوں دے آئے جڑے شکوے کرتے رہنے ہو ہر ویلے، استاد جی دعا کرو، پیر جی دعا کرو، مر گیا کوئی شے کوئی نہیں، نا میری جان۔ ایک بزرگ فرما گئے جڑے انجینئر لوگ بیٹھے ہو میری گل سمجھے آئے، جنہاں آج کل بڑے دین دی تحقیقاں دی لوڑ پئی ہوئی نے، جڑے آکھیا کہ بابے کیڑی شے ہو گئے، اے بابے تن دس آ گئے۔ بابا فرماون لگا لوگو اللہ دے تھوڑے دتے تے راضی رہنا سکھو تاکہ رب تیرے تھوڑے کیتے تے راضی رہ جائے۔ سبحان اللہ اکسو اچھا اکسو سبحان اللہ۔ یہ کوئی انجینئر تا لگتا بیٹھا ہوئے تو پہلی گالے ناراض نہ ہوئے، تو جو انہوں کچھ ہوئے تو ٹوٹ کے لگا جائے۔ میں بالکل یعنی کہ بابا کے دوحلے بات کر رہے ہیں اور ممبر رسول تے بے کے کر رہے ہیں۔ میں اس چیز دی تکلیف نہیں ہے کہ وہ جی مولیاں بڑی چڑے جی دی فین فالونگ بڑی دفعہ مار تیری فین فالونگ اسی کے کریے، تو جا کے دے اسفل السافلین ہے، تو اسلام دا حلیت تے شکل ہی تیم بگاڑ کے رکھ دیتی۔ انہوں بکواس پہ کر جاندی ہے، دعا ہی کوئی نہیں تھی ہے اللہم انی لکا سمتو و بکا منتو، یعنی نہ حنفیاں اپنے کولو کٹ لئیے جی سویر آلی بھی کوئی نہیں، تو بات آپ ایک حدیث دا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ تو میں حیران اس گلوں کہ میرے شاہ پور دے لوگ جڑے میرے جوان بھائی بیٹھ رہے ہیں یہ فیس بک تے کمنٹ کر رہے ہیں جی یہ ہے جی تے وہ ہے جی تے انجینئر ایسا بندہ ہے، تو جا اتھے پڑے کر جو میں جڑا ایک بکواس کرے کہ میں امامہ صرف اس واسطے رکھے تاکہ میں لوگ پھنسا سکا۔ نہیں سنیا تو سودا کلپ جن جی میں ساما امامہ اس واسطے پایا ہے اتاری صاحب تاکہ دعوت اسلامی والے پھنسن، جن میں زلف اس واسطے رکھی ہے
تاکہ لوگ پھسن. وہ لانتی انسان، تو میرے آقا دی سنت دا مذاق اڑا رہے ہیں، تو انہوں بندے پھساون کہہ رہے ہیں. جس زلف دے کنڈل دیاں قسمہ میرا رب قرآن چاہے واللیل اذا سجا. میرے جوانوں خدا را اس فتنے تو اپنے آپ نو محفوظ کرو، اس فتنے نو اپنے آپ بچاؤ. دین او شکل نہیں ہے کہ جڑی آج اس نو سمجھ آ رہی ہے. توجہ دے سو. ہن کل ہی میں نے تھوں دے نوجوان ساتھی میرا اس میں نے کہتا جی کہ پانی کھلو کے پی سکتے ہیں کہ نہ پی سکتے. میں بڑا حیران ہویا بھی یہ کہ بات اس میں نے کلپ بھیج دیتا. جن جی اے ویکھو جی انجینئر کہہ رہا جی کہ اے جنی نہ اپنے کولو کاٹ لیا جی پانی بہ کے پیونا، کھلو کے پی سکتے ہو، کھلو کے پی سکتے ہو. تو میری میں خیر اس نوں بھیج دیتی اپنی تحقیق. اتنے کمنٹ ہو رہا کہ اس بندہ اگلا کہہ رہا کہ تو کسی کو لے کے کاپی دیتے پیش نہ کر، تو اپنی تحقیق کر. تحقیق کرنی تو پہلے کسی مدرسے چواڑا بہ کے پڑھ، تینوں پتہ لگے. تیرے اس انجینئر نو تو آندہ سدھا قرآن مجید پڑھنا نہیں. جڑا تین آکے تین کہ قرآن مجید موبائل تو تک کے پڑھنا، تین صحابہ کرام نالوں زیادہ ثواب ملتا. لعنت تیری ایسی سوچ دوتے. تم کتے تے صحابی کتے؟ ایک ولی دی جرت نہیں. چھڑ ولی نو جڑے اے مقام سمجھ دیو کہ ولی پھر کتب ابدال تے غوث جڑے مقام سمجھ دیو، یاد رکھو ایک غوث تے مقام نہیں کہ کسے تابعی دی جتی دے نال لگن والے ذرے دے مقام نو پہنچ پائے. تے تابعی پتہ ہی کون ہے؟ جس ایمان دی حالت صحابی رسول دا دیدار کیتا ہوئے. تے جے تابعی دے مقام نو نہ پہنچ پائے تے صحابی دے مقام نو کون پہنچے؟ یا رسول اللہ. بس نعرے دی ذرا پریز کرو جی. میں نہ جی میرے اپنے ایک بیلی آکھیا جانے یہ آخری جمعہ مولویاں دا جڑا 4 تک بھی وائن سکتا انشاءاللہ بننا اگلا بھی ہے. تے جی اگلا بن گیا تو یاد رکھا جی 4 بجے نہ پڑھایا تے گل ہوئی. ٹائم دا میں کرنا ہے نا، تساں تے نہیں. میں تے بول کے آکھیا نہیں اتنے ٹائم تھوڑا لگدا تے اتنے جی ماشاءاللہ ہر جمعہ موجود ہے، تسی اتنے چلے جاؤ. اتنے تو جی سامنے سر جلے میں پڑھاونا اس پڑھنا. اے ہن ویکھو نا قسم اللہ دی ہتھوں جڑے میں اپنا دایاں بایاں تانوں تو دساں نا، اتنے سارے ہت میں شاہ پور تے بندی گھٹ نظر آ رہے ہیں، سارے میں باہر دے نظر آ رہے ہیں. تو شاہ پور گلاں کرن دا پھر حق بھی حاصل نہیں. جدوں جمعہ میرے پیچھے باہر والے پڑھن، اے ویکھو ڈیرے ڈپیرے والے، کوئی جلپانیاں تو کوئی کتھوں، وہ بیگوال تک دنیا بیٹھی. جلپانیوں دوست آئے بیٹھے، کوٹ پہلوان دے بیٹھے، کتوں کتوں لوگ آیا بیٹھے. میرے سر رکھیں دا تاج ہو تسی سارے. تو جڑے چھونے والی بھی ٹک کے باندھے وہ بھی اے نہ کہہ بون سان پیچھے مہمان دی قدر زیادہ ہوندی نا جڑا باہروں آوے. اس واسطے تھوڑا نہ پیچھے چاہے ہن توجہ ہے تہاڈی. ہن سنیا ہے میری بات حاضرین گرامی، یاد رکھیا ہے دین ساڈے تک صحابہ کرام دے تھرو ہوندا اے چلدا چلدا تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اے پھر ساڈے تک آیا. اگر میں بابے چھوڑا تیرے آکھن تے تا سندھ دے اندر دین کہندے تھرو آیا. محمد بن قاسم اس چونڈ وچ کوئی بیٹھا تھا نہیں انجینئر والا، کیوں نہیں آکھی سبحان اللہ؟ ذرا ہاتھ چاہ کے جدے ہاتھ اتنا آیا میں سمجھے سا بھائی بندہ 2 نمبر ہے. یہ سمجھ لو انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے تے ادھے خلاف بھی اپریشن بھی ہے. حاضرین گرامی پھر اگے چلو، چھوڑو جی باپوں کی باتیں چھوڑو. آمن دس اس تیرے پر صغیر پاک و ہند اندر 90 لاکھ روح کلمہ پڑھاون والا کون ہے؟ یہ میرا بابا اجمیری ہے. یہ میرا بابا اجمیری ہے. ایک کھرل بیٹھی ہے قوم آج بڑی بڑی پاکستان دی قوم کھرل، انہاں نو کلمہ پڑھاون والا میرا بابا فرید مسعود گنجے شکر. تو کی میں آتا میں بابے چھوڑا تے بابے تن دین دے خلاف نہیں لے کے چلے.
اے بھی ایک بابا ہایا جڑا تین تے میں پیغام دے رہا ہی وہ اللہ دے تھوڑے دتے تے راضی رہ کرو تاکہ میرا مالک تیرے تھوڑے کیتے تے راضی ہو جاوے جے میں ویکھاں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے اچھی آواز نال آکو جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے 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 میرے کریم نے فرمایا میرا رب جو عطا کرے اس تے راضی رہ جاؤ رب دے تھوڑے دتے تے راضی رہ جاؤ قناعت کرو صبر کرو رب دی رضا وچ راضی رہنا سکھ جاؤ نالے زندگی خوشگوار زندگی آسان ٹینشن کوئی نہ ہو سی پریشانی کوئی نہ ہو سی نالے رب راضی بھی ہو جائے گا اللہ کرم نوازی بھی فرمائے گا حاضی نے گرامی فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مال دکھاوے واسطے نہیں اپنی دولت دے پرچار واسطے نہیں اپنے ڈالر تے گڑیاں بھی کھامن کان نہیں بلکہ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ دے پیار واسطے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے اپنا مال دے آئے حاضی نے گرامی میں عرض کر رہا اس ترے بندیاں دی بات مال ملا تے بے انتہا ملا بہت زیادہ آتا ہویا بکریاں لے دیا بکریاں سنبھالن تے نہ مل ڈاچی والے دے اٹھ سنبھالن تے نہ مل گائیں آلے دے گائیں سنبھالن تے نہ مل میرے رب نے فرمایا امتحان لئیے ذرا پوچھئے ایک ہم پہلے غریب جائے شہج کول کوئی نہ نے انہاں کولوں کئی دن کھامن تے پیمن دا کوئی نہ ہوندہ آج میں ایڈا جے کرم فرمایا ایک میرے نال کے کریں رب العالمین نے اپنے فرشتے نو بھیجیا انسان بنا کے جا تے ایک فقیر بن کے جا تے میرے نام دا سوال کریں آیا پہلے ڈاچی والیاں کول آکھن لگا او ڈاچی والیا رب بڑے کرم کیتے نہیں میرے رب دی بڑی بے انتہا مہربانی ہوئی ہے مہربانی کر اس دے دتے ہوئے مال دے وچوں میرے واسطے اللہ دے راہ دے اتے کوئی چیز خرچ کر کچھ من دے مال آوے انسان اس سے واسطے فرمایا گیا مال فتنے اگر جناب دیکھو لے غریب آ جائے نا جی تو تو انان کے آکھے ہووے چٹ پوش تو انان کے آکھے کہ یار اس واری مہربانی کریں میرے حالات نہیں ٹھیک میں باہر نکل کے مانگ نہ سکدا تے میں کوئی زکاة یا مال دے انہوں یہ نہیں آکھنا تیری تو ریپوٹیشن غلط ہو رہی ہے تیرا تو یہ غلط ہو رہا تیرا تو وہ غلط ہو رہا نہیں وہ رب تیرے تے کرم کرن واسطے تے اس نے تیرے دروازے تے بھیج دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھ پتنی مالک دا امتحان ہوگی ایسے جملے مت بولنا مت بولو ایسے جملے خدا را انجنوں وے کدہ امتحان ہوگا جڑک پلا دئیے اس نو کٹ دئیے دروازے تو دھکیل دئیے کہ کل آپ بوئے دے فقیر بنے مدے ہوں آئے ہائے کھڑیا اللہ بابا بولیا پڑیا یار میرے باپ نے میں قسم اللہ دی پچھلے جمعے میں انہوں نے آکھا بھائی انہوں آکھا تے جانا اس بات بھی جانا سو دوید دے پیسوں دے ہاتھ نہ
چلو تھوڑا جا کو کار بھی لے بھی تھا لیکن ایک بار ذرا انہوں نے خوش کری پہلے میں پڑھنے سے بات کر لیں پڑھیا پڑھیا مان نہیں کرنا تنا آکھی میں پڑھیا یہ ہوں پڑھے صرف ایتے ساڑھے مولوی تھے نا گھڑ دے گیا بس تو سن پڑھیا اس مراد اللہ دا کرم چاہے مال دی صورت ہے یا علم دی صورت ہے ٹھیک ہے نا پڑھیا پڑھیا مانے نہیں کرنا تنا آکھی میں پڑھیا ڈردہ رہی رب ڈاڑھے کولوں تے متاں روڑ دیوی دودھ کڑیا ڈردہ رہی رب ڈاڑھے کولوں تے متاں روڑ دیوی دودھ کڑے تے اگلی گل جنی زیادہ پیسہ زیادہ مال ادھے بارے بھی فرمایا کہ خوشی زیادہ غم برابر تے انہوں جھوٹ نہ جانی آدھے نو میرے بزرگوں کہ جیڑا بہو ہسے انہوں رومنا بھی پوندا جی میں کئی بزرگن تک ہے آج تسانے سوچ دیتی جا رہی ہے کہ بابے چھوڑو تو تب پڑھے لکھے بابے چھوڑن دی گل کرنے میں تنی نہ بابیاں دی گل دسینا حسبہ من بتا دن میرے اللہ معافی دیویں آج حسبہ ہوں بیٹھی ہاں کہ نہیں رومنا نہ پہ جاوے جڑے بابیاں کو لو باندھے ہوتے سن دے ذرا بولو انجھے ہے یا نہیں آج ہاس چوکھا بیٹھے ہیں اللہ شاءاللہ معافی دے وے کہ نہیں کوئی مصیبت نہ آئی کھلوتی ہوئے سنے آئے کھڑی آلہ بابا بھی یہی منظر پہ بیان کر رہے کہ خوشی زیادہ غم برابر تے انہوں جھوٹ نہ جانی سک جان دے اور رخ محمد مثال تک سک جان دے اور رخ محمد تے جنان بوتا پانی زیادہ مال یاد رکھیں میرے پاک مولا علی فرمایا المال یفنان قریب ان قریب مال فنا ہو جائے گا تے مال والن فنا کر دے گا خدا دی قسم جنہ مال نہ جوڑیا آجو صدیق دا نام بھی چوین دائی آج عمر دا نام بھی چوین دائی آج عثمان غنی دا نام بھی چوین دائی علی دا نام بھی چوین دائی علی دے بچیاں دا نام بھی چوین دائی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حاضرین گرامی آؤ توجہ کرو میں جناب نو آیا سنائی فرمایا فلا تلقو بھی ایدیکم الی التہلکہ اپنے ہتھ نال اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ ڈالو وہ کیڑی ہلاکت ہے دروازے تے سوالی آیا بیچارہ چٹ پوش جڑا منگ نہیں سکدا ہاتھ نہیں پھیلا سکدا عزت تو ڈردیاں تیرے دروازے تے آیا
تے تیں جھنک پلائی تیں اگو گلاں سنائیاں تیں او دا سٹیٹس سمجھایا تے انہوں رلا کے بھیجا یہی ہلاکت جڑی تے ہتھاں نال کمائی تے ذلیل و رسوا کیتا تے کہ جا دفع ہو جا نکل جا میرے دروازے تو اس سے واسطے فرمایا گیا ربا اشعثا اخبرا کئی ایسے منگتے سوالی بھی تواڈے دروازے تے آن گے کہ جنہاں دے وال پرا گندا جنہاں دے چہرے تے کپڑے غبار آلود پھٹے ہوئے لباس تواڈیاں دروازے تے آسن سوال کرے سن لیکن ہو سی کہ مدفوع من الابواب انہاں دروازے تو دھتکار دیتا جائے گا لیکن میرے کریم نبی فرما رہے ہیں انہاں دی شان تے مقام ہے اسی لو اقسم علی اللہ لابرا جے کدے او اللہ دے نام دی قسم چاہ دے من کسے کم واسطے ہوندا وہی ہے جڑی انہاں قسم چاہی ہوندی ہے رب دوسری نہیں کرتا رب دوسری ذرا بولیے رب دوسری نہیں کردا آج سوالی خالی نہ موڑ اور کیا پھر جناب نے حدیثہ نہیں سنیا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے دنیا تیرانے ہویا کسے دی ایک تکلیف دور کی تھی کل بروز قیامت میرا رب ادیاں 100 بڑیاں تکلیفاں دور فرمائے گا دیکھو نا غریب وہ نامینیٹڈ ہوندہ ہے ہر بندے میں پتا غریب اتے ہر کہیں جا کے دے آمنے اس غریب دا خیال کر جیڑا بیچارہ پردے اندر گھر لک کے بیٹھا رہا منگ بھی نہ آئی سکتا عزت آڑے آندی آئی اگر توڑے دل تک میری بات پہنچ رہی ہے تا جا کے اسے عمل کرنا اگر میرے الفاظ توڑے دل تے تو دستک دے رہے ہیں نا تو ادھو تے عمل کرنا لوگ سوال کر دینا سی کتھے دئیے ٹھیک ہے غریب جڑے ہیں نامینیٹڈ انہوں دیو لیکن انہوں ہور بھی بہت دے منا لینا ادھے حصے کر لو انہوں بھی دیو ایک حصہ انہوں واسطے رکھو جنہوں کوئی بھی نہیں دیندہ اور خدا دی قسم ہے جتنا رب اتھو راضی ہوندہ ہے اتنا اور کسی جگہ تو نہیں توجہ کریں دے آسو حاضرین گرامی پھر آئیے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے مسلم شریف دی حدیث کتاب الزکاة فرمایا انفق علیکا کیا کمال دے لفظ صرف زبر تے پیش بدلی گئی کرم ہی کرم ہو گئے فرمایا انفق خرچ کر کہ کر اے بھی خرچ کرنا ہے زبان دیتی اس نہ بولن واسطے تے بول سکتے ہو تا کچھ سبحان اللہ یا خرچ کر اے بھی خرچ اے بھی انفاق فی سبیل اللہ یہ تواڈے جملے جڑے تے میں کوئی نال نہیں لے جانے ٹھیک ہے لیکن اللہ تے گھر وچ بیٹھے ہو تو اگر نام چاہو تے تھوڑی زبان دا صدقہ ہے بھی حاضرین گرامی ہن توجہ کرو لفظاں تے فرمایا انفق خرچ کر قاری صاحب توجہ متھے تے ہاتھ نہیں یہ پریشانی دی نشانی ہے جی ختم قریب آ گیا اللہ تعالیٰ بڑے کرم نوازیاں کر سے انفق خرچ کر انفق حمزہ زبر نون انفق خرچ کر انفق علیک اوے خرچ کر انفق علیک او تیرے اتے خرچ کرے سی تو دی مخلوق تے خرچ کر تو دے بندیاں تے خرچ کر اللہ تیرے اتے خرچ فرمائے گا یعنی مانا کے بنیا تو میری راہ تے خرچ کر میں تے خرچ کرے سا یعنی میں تن مال دے سا تے نال کے فرماندہ وقالا جد اللہ ملعا لا تغیدها نفقتن فرمایا لوگو اللہ تے ہاتھ مال نال بھرے ہوئے آئے 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 اللہ دے ہاتھ مال نال بھرے ہوئے فرمایا لا تغیدها نفقتن سخاء اللیل والنہار ہمیں راتی دن پیا بنڈے
کمی کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دواری سوال کیتا جناب حضرت مولا علی کول، فرماندے نے اے میرے ویر علی میں ہن اس مال تو تنگ آ گیا، اللہ مال کم چکریا، میں بہت تنگ آ گیا۔ مولا علی نے پتہ کہ فرمایا خرچ کرنا چھوڑ دے، اللہ مال کم کر دے۔ ٹھیک ہے، اس خالی ایک موضوع انہوں نے بامن واسطے نا جی، اگر میں 5 بجے تک بھی لگا رہا نا تو میں خالی یعنی قرآن دی آیات حدیث سمجھا کے تے میں اگر حضور دے صحاب حضور دی آل دی مثالاں دیون تے آواں، چونکہ کہ میرا اپنا انداز ہے نا مثال دے کے تے نال سمجھاون دا، تو اس نال کئی میرے دوستاں تھوڑا جہا مسئلہ بھی بندا، لیکن وہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ اگر میں محبت ہے نا کسی نال، تو محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں نہ کے بعد میں کا شے لوڑ ہے تو میں آکھا نہیں میرے کول تو کوئی نہیں، محبت تو تقاضا کر دی ہے جتوں ہوئے میں کر کے تنوں آکھ ہاں اللہ پیار جی ہے میں کیا خیال ہے جی؟ تو اور بھی کسی بیلی آنکھوں سے بے سواری کپڑے لے دے تو بندہ آتا یار دوستی ہے تو اللہ کے ہکو جائے پا پٹر پوسا، چلو بہوں قیمتی نہ صحیح برابر تے لے لینا تھوڑی قیمت دے، بندہ راضی تے کر لینا نا جی کسی طریقے۔ ہن میں جے پیار ہوے مولا علی نال، ہاں جی میں جے پیار ہوے مولا علی نال تے میں کڑا بھی پائی ودوں لوہے والا، تے میں گل چلی دے نام دی کہ لاکٹ بھی لوہے والی لٹکائی ہوے تے میں پیار بھی ہے مولا علی نال، پیار بھی میں ہے تے لوہا بھی میں پائی ودا، ٹھیک ہو گیا نا، سمجھتا آ گیا نا پیار۔ تو ہن چاہیدا ایسا پیار، میں آدھا تسی ایسا پیار کرو کہ تمہیں دسنا نہ پوے کہ میں علی نال پیار کرنا، تمہیں دسنا نہ پوے ایک کڑے پا کے یا لاکت پا کے یا لمبے نعرے مار کے، نہیں تیرا عمل دسے علی والا ہے، تیری ساری رات قرآن دی تلاوت دسے حسین والا ہے، تیرا لوگاں تے مال خرچ کرنا دسے حسن مجتبی والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں، یعنی غیر شرعی طریقے تے چل کے تے آخنا محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ تے جے کل اسے لاکڑ چو قیامت دن مولا علی تین پکڑ کے پھار نہ دیتا تھا آکی، ہاں بالکل بالکل، کیوں صحابہ کون خلفاء کون، حضور دی شریعت دے علم اٹھا کے اس نور رائج کرنا والے پوری کائنات دیتے۔ تو دسو مرتے لو آرام ہے کہ نہیں؟ بولو سونا مٹھے دسائیے، مٹھے جب بات پونا بھی نہیں، کل شادی بھی ہونی ہے تو انہوں نے کو تھوڑا نال اللہ بے کہ آکے بہت کل مولی صاحب دے سامنے تو پیار نہیں حرام ہے، تو اتنے بات چیک بھی حرام ہے، کیوں بچے حرام ہے پکی گیا ہے؟ اچھا بات ہوں جی میں ادھے سونے دیو چاہے ہوئے تو میں علی لکھی ودوں ہاں تو کیا آدھا کل بروسے قیامت مولا علی میں کوئی لاکھ سے ٹھیک ہو گیا۔ ہوں ویکو نا اسی مولی طور تے کتنی مہربانی کر دیں گے، ہوں سویرے افطاری دا وقت ہوئے یا سحری دا اسی آدھا جی روزے دارو اللہ دے پیارو جنت دے حقدارو آدھے نا، حالانکہ ان جڑی دھی دا حصہ کھادی بیٹھا وہ ہے جنت دا حقدار۔ یہ ایسا مولوی نہیں پوچھتا ہونی ہے تو یہ سیر وہ افطار جنت دی ٹکٹیں منڈی رکھی ہیں، کیوں جی کی خیال ہے جی روزے دارو، چلو اتو تک گل ٹھیک ہو گئی۔ ہوں جیڑا کسی دا حق ماری ود ہوئے جو اللہ دا پیارا ہو سکتا ہے؟ سر یاد رکھنا عبادات دا ایک حصہ ہے، معاملات دے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معاملات کیڑے ہوندے نے جے تن معاملات ہی سمجھا رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ پیون ناراض کر کے تے مسیتی آوے اودی نماز قبول ہے جی؟ نہیں بولے ذرا بول سو تو میں ذرا سکون آسی، بیٹا بولو۔ اگر ایک بچہ پیون ناراض کر کے امن نال کڑی کے امن ناراض کر کے انہوں گالیاں کڑ کے انہوں مار کٹ کے تے مسیتی آن کے تہجد نیت رکھے،
اللہ قبول کر سی رب چاہ تو دے منہ تے مرے نہ لائے جا جڑے تیرے عقیدے سامنے محسن آئے تو انہوں نے لے کر کے آیا میں تو تیرے سامنے آیا ہی نہ عبادات دا ہی کس ہے معاملات دیت رہے اسم تو روزے دارو جے اللہ دا پیارا بننا ہے تے جے جنت دا حقدار بننا ہے تو خرچ کرو دیو دیاں دے سے اسلام میں کوئی فرق نہیں نکا ہے تے وڈا ہے تے فلان تے یوں تے یہاں یہ تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام برابر تقسیم کر دیتی ہے ہر ایک نو برابر ملے ٹھیک ہو گیا جی بات دور نہ نکل جائے جی وہ سچی راندی یہ گل اترے والی بھی اس ان تا خطابت آدن بولو دروگ چھک کے میں کتائیں لے جی میں چگم نہیں ہوندی لیکن پہلے حدیث سنو حاجی نے گرامی فرمایا اللہ تعالیٰ دے ہاتھ مال نال بھرے ہوئے رات دن خرچ کرن نال بھی خالی نہیں ہوندے بولیے خالی نہیں ہوندے لہذا فرمایا گیا لوگو خرچ کرو دتا کرو تسی اللہ دے راہ تے دیو گے میرا مالک تواڈے خزانے بھری رکھے گا بولیے تواڈے خزانے بھری رکھے گا اج لوگ ڈردے زکات کڈن لگے مال تھوڑا ہو جائے گا خیرات کرن لگے ڈردے مال وچ کمی آ جائے گی اللہ دی قسم میں آدھا تو دیندہ لگا جا میرا اللہ تیرا مال ودھیندہ لگا جائے گا بابا جی آئے روزے دا وقت دو روٹیاں سامنے دروازہ کھڑا گیا ہے کوئی اللہ دینا تے دے منالا بابے انہاں چاہیاں دو میں روٹیاں فقیر نو نہ دے دیتیاں جا لے جا اللہ دینا تے سوال کرن والے اور خدا دی قسم ہے میرا مولا علی ہوئے جس نے نماز پڑھتی جاتے آمن آلے سوالی نو انگوٹھی اللہ دے راتے عطا فرمائیے تے ہوئے علی والا تے زکاة دے من لگیا آکے میں شیعہ ساڑھے مزے زکاة ہی کوئی نہیں یا کہ جناب جی نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں میری جان نہیں علی دی محبت تقاضا اے کر دیے وہ آپ ٹھٹے پانی نہ پی آپ فروٹ چاٹ نہ کھا اگر وقت افطار تیرے دروازے تے سوالی آئے کوڑے یا سچے اے پرکھ طے نہیں کرنی جس دنا چاہ کے سوال کر رہے ہے کوئی اللہ دے نا تے دے مڑالا اوے نام سچائی میرے رب دا جے علی والے ہیں چلو ہر روز نہیں آج تا چاہ کے دے دے آج علی دی سنت زندہ کر آؤ توجہ کرے آئے حاضرین گرامی پھر فرمایا گیا میرے کریم دی حدیث فرمایا یقولو صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا دن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو لا حسد الا الاسنتین فرمایا راشق یعنی حسد جائز نہیں ہے لیکن دو بندیاں تے حسد کر سکتے ہو یا رسول اللہ حسد ایتا نیکیاں کھا ویندا ایتا دل دی بڑی بیماری دا نام حسد ہے لیکن میرے قریب فرما رہے ہیں دو بندے ایسے جنہ تے حسد کرنا جائز ہے فرمایا گیا کڑے کڑے پہلا بندہ سنیا ہے رجل عطاہ اللہ الکتاب وقام بگی آنا اللیل پہلا بندہ ہوئے جس کو رب العالمین نے قاری قرآن بنایا قاری بولیے قاری قرآن بنایا حافظ قرآن بنایا تے پھر ایسا نہیں کہ جس نے قرآن پڑھیا ہی نہیں بلکہ وقام بھی آنا اللیل وہ دی ساری رات قرآن پڑھتے گزر گئی ساری رات قرآن دی تلاوت کرتے گزر گئی علی جمع القرآن والقرآن مالی اوے علی ایسا قرآن نہ کاریے جدی ساری رات قرآن دی تلاوت کر دے گزر جایا کر دی پہلا بندہ کون ہے قاری قرآن بولیے قاری قرآن جدی ساری رات رب دی حضور جاگ دے گزر گئی
تے دوسرا کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوجا بندہ ہوئے جس نو میرے مالک نے مال عطا فرما رکھا ہوئے، پیسہ چوکا ہوئے، زمین چوکی ہوئے، کاروبار چوکا ہوئے، تے فرمایا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تے نہ رات ویکھے تے نہ دن ویکھے، ہر ویلے صدقہ کریندا رہے، خرچ کریندا رہے۔ میرے کریم فرمایا اونج تا حسد جائز نہیں ہے، لیکن اے دو بندے جنہاں تے حسد کرنا جائز ہے، یعنی اللہ سن بھی ایسا بناوے، کاری قرآن بناوے تے نالے مال دے وے، نالے قرآن پڑھتے گزر جاوے، نالے صدقہ کریں دے دن رات۔ انہاں دوہاں بندے تے فرمایا گیا رشک جائز ہے، حسد جائز ہے۔ پھر اگے چلو، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف حدیث، مختلف یعنی حدیث کی کتاباں فرمایا گیا، توجہ کرے سو، کفا بالمرء اسما ان یحبس عمن یملک قوتہ، فرمایا کسی آدمی دے گناہ واسطے اتنا کافی ہے، اس گناہ انہیں نہیں کیتا اور اس کوئی گناہ نہیں کیتا، بھائی توجہ اس حدیث دے لفظ ذرا سمجھو، اتنا کافی ہے کسی بندے دے گناہ گار ہونے واسطے، اس زنا نہیں کیتا، اس شراب نہیں پیتی، اس چوری نہیں کیتی، اس ڈاکہ نہیں مارا، اس کسی نے گال نہیں کڈی، کسی دا حق اس نہیں مارے، لیکن اتنا کافی ہے اودے گناہ گار ہون واسطے، کتنا؟ فرمایا ان یحبس عمن یملک قوتہ، فرمایا گیا کہ اگر جڑو دے کول مال ہے، جڑو دے کولوں مال ہے اور او ذمہ دار ہے انہوں خرچ کرن دا، انہوں روک لوے نا، خرچ نہ کرے، خرچ نہ کرے، مال تے سپ بن کے بہ جاوے، فرمایا اے نہ کہ میں تک کدی کوئی گناہ نہیں کیتا، فرمایا او دے گناہ گار ہون واسطے اے گل بھی کافی ہے کہ جڑا وہ مال تے سپ بن کے بہ گیا۔ لٹاؤ گے اللہ تعالیٰ ہور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہور عطا فرمائے گا، خدا دی قسم ہے۔ تیسرا پارا، تیسرا رکوع ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا کنک والے سٹا تکے نے تلے کتنے دانے سٹے پیندے جس تو ایک کنک دا بوٹا نکلدا، جی ایک دانہ ہوندا نے، کتنے ذرا بولیے، ایک دانہ ہوندا نا، اس تو ایک بوٹا نکلیا، اودے تے سٹا لگا، اس سٹے دے وچ کتنے دانے ہوندے؟ 100 دانے، تسا تو کدی نہیں گنے نا، ہاں 70 دانے، 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ہن توجہ دے سو، ہاں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 7 دانے اس گڈے، 7 دانے اس سٹے، و 7 دانے تو سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر دانے تو بعد 100 دانے نکلے۔ فرمایا ایک خرچ کرنا لیا، تو ایک خرچ کرے سے نا، میرا رب تنگ او دے بدلے 100 عطا فرمائے گا۔ کتنا عطا فرمائے گا؟ بولیے، مل کے بولو، سارے بولو، 100 عطا فرمائے گا۔ فرمایا تے جس 100 دانے سکتے، ہاں توجہ ہے تو حاضرین محترم، توجہ کرے سو۔ ہن میں جڑی حدیث پاک جناب دے سامنے عرض کیتی ہے، فرمایا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیتا، لیکن اگر وہ مال کے جڑا اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے اودے تے سب بن کے بہ گیا، روک کے رکھ لیا، فرمایا اودے گناہ گار ہون واسطے اتنا بھی کافی ہے۔ اور پھر فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ، فرمایا ہر مسلمان واسطے صدقہ ضروری ہے، اتنے کوئی ونڈ نہیں کیتی گئی، امیر غریب یہ نہیں، فرمایا علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ صدقہ فرض۔ قالو، فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدْ، کہ سونا اگر کوئی شخص اس استطاعت نہ رکھتا ہو، جو تواڈے ذہن سوال آ رہا ہے، کیوں قاری صاحب تو کہہ دیتے جی کہ ہر مسلمان تے صدقہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، تے ہن غریب کیڑے پاسے جائے؟ اگر تسی سوچ رہے ہو تو کیا اس ویلے صحابہ کرام نہ سوچو سی؟ سوچو سی نا،
تو انہوں سوال کوئی نہ کیتا سی ہن تساں تو کدی سوال نہیں نہ کیتا لیکن صحابہ کرام سوال کیتا دین تاں یا ہن مثلا حضور اتنا کہہ کے اگر صحابہ کرام اگے سوال نہ کرتے چپ کر ویندے تو کوئی آسانی ہو گیا ہر بندے صدقہ کرنا ہو گیا تو صحابہ کرام سوال کر دیں قالو فرمانے لگے فَإِن لَمْ يَجِدْ اگر کوئی ساڈے وچوں ایسا ہوئے جدے کولوں مال نہ ہوئے تو یا رسول اللہ او کے کرے فرمایا فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ وہ اپنے ہاتھ نال کم کرے وہ اپنے ہاتھ نال کیا کرے صاحب نہیں بولے تسی اپنے ہاتھ نال کیا کرے کم کرے فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ کم کرے تے اپنے آپ نو نفع پہنچاوے اے کئی ویلے بھی ہلویندے نے کئی ویلے بھی ہلویندے نے بغیر لب پوسی کیڑی لوڑ ہے اوکھے ہون دی کماون دی فرمایا جدے کول نہیں نو کے کرے اپنے ہاتھ نال کم کرے اسلام تین گھر باون دا حکم نہیں دے رہا ٹھیک ہے جی اور نفع کین پہنچاوے اپنے آپ نو ویتصدقو فرمایا تا جلے اتنا میں آمن لگے تو بس صدقہ بھی کرے ایک صحابی آئے بڑے حیران ہو سو تسی وہ ہر ویلے نا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ بیٹھا نہ ہونا ایک دن حضور فرمایا صحابی تسی کم شم کوئی نہیں کرتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس میں آپ دی دیدار دا بھوکا میں تے آوے نا میں بے بنا ہوں اس سوچ اس طلب کوئی کسی نے شک نہیں ہے میرے کریم نے فرمایا وان کو کام بھی کیتا کر نہیں نہ سنی اصل یہ سناون مولوی تو انہوں نے پیسے کون دے ہوں تو جڑے دیتے ہیں میں یہ سارے بابے دے شیروں تے دیتے ہیں آیت تے حدیث تے نہیں دیتے جڑے تسی ٹرینڈ سیٹ کرو نا تو سارے میرے اور کملے تے نہیں نا 1200 بھی بن گیا تو چلو آقا الحمدللہ شکر ہے اسی تا بات اس گل تے راضی ہیں میں تو بول کے آدھا بھی جی چامنے تا اپنے بینک چالو لیکن سیان کے اپنے آپ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ دین والا جی انشاءاللہ قسم چاہ کے پیادا ہے یہ یقین رکھو نا کدی بھی کمی نہیں آس ہمیشہ خوش رہا یعنی یقین کیا ہوئے کہ جدن ماں دے پیٹ 4 مہینے دے آسے نہ دی اللہ روزی لکھ دیتی ہاں ہی گل ہے کہ اسلام یہ نہیں آتا بہت اسے تو یقین کر کو کبھی نہیں رہنا ہاتھ نال ہاں بولیے ذرا ہاتھ نال جڑے ویلے گھر بیٹھے ہوندے نا ہاں جی کیا کر رہے ہو بیٹا آج کل سر بس وہ ابھی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہے تو ابھی جاب کی تلاش میں ہوں جوان ہے چنکا بلاٹا کٹا جاب بھی مل ویسی اس تک تو ہاتھ صحیح نہیں سارا میں نے تو ایم ایس سی کیا ہے اب میں کیسے جاب کروں تو وجہ لے پیو گھروں بیستی کرے نا تو وقت خود خوشیاں کر دیں تو جے کدی تو کم لگ پمے آتا اللہ تعالیٰ تیری زندگی محفوظ نہ فرما لیا تو میرے حضور کے فرما رہے کہ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ انہوں چاہیدہ کہ اپنے ہاتھ نال کم کرے کہ اپنے آپ نو نفع پہنچاوے اگر پتر ہونا موبائل ہی لینا بے جی وڈا مہنگے نہیں ہو گئے اللہ کرے ہور ہو گئے تاکہ توڑے پیون احساس ہوئے تو لے کے نہ دیں تے توان احساس ہوئے کہ اگر میں نعمت رکھنی تو میں کو کام کرا ٹھیک ہے نا تو سمی بڑی موج مار لئیے نا جی پھر اگے چلیے ٹائم لیٹ نہ ہو جائے جی فرمایا قالو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ سنا اگر کوئی ہاتھ نال کم کرن دی طاقت ہی نہ رکھدا ہوئے قربان منجا صاحب کرام آئے ہائے او جڑے نہیں نہ مندے اتو ساڑا سلام پڑھنا اسی آدھا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ کدی کدی تسی بھی اخیر تے کھلو کے تے پڑھ کے لگے گئے کرو مزہ آسی انشاءاللہ دعا بھی منگدے ہونے ہیں کہ یا رب العالمین جی میں اتنے پڑھنا نصیب کی تھی سان حضور دی بارگاہ وچ بھی انجے ہر سارا نہیں کٹھا پڑھنا نصیب فرما تے اللہ قبول فرما لے تو دی کوئی کمی ہے ہن نہیں دسیا کہ جے رات دن بھی دین لے تو دے خزانے وچ کمی کوئی نہیں ہوندی تے اسی تو ادا سے نا جی کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ نہیں جی نہیں اتو کی میں سلام پڑھ دیں آپ باتیں نہ سٹک کر لائے سلام سلام صحابہ کرام میں کہ شاہ پور دے بورڈ تے جے بندہ سٹکر لا دے وے سلام سلام صحابہ کرام اتو پڑھ گیا جی پڑھ گیا میں کہا جی اتھے پڑھ گیا تو وہ تو وڈی بارگاہ جتھے سا یا نبی سلام علیکہ
تو سلام تسی بھی بھیجو صحابہ کرام دی بارگاہ وچ. ہن ہور آسان سونا جڑا ہاتھ والی طاقت ہی نہ رکھدا ہوئے تے انج کر ہی نہ سکدے. سونا او کے کرے. تو ہن میرے کریم نے کہ فرمایا فجعینو ذل حاجت الملہوف. فرمایا اگر وہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ضرورت منداں دی تے محتاجاں دی مدد کرے. وہ کسی نے کوئی ٹیک چا دے وے. ہن جنہاں مردم شماری کیتی نے تو دے وچ روزگار دے کھانے وچ کھانا آئی خاندانی مددگار. کوئی ٹیچر بیٹھے ہوں سارے ہی نہ بندا وے بھائی ہن جویں اسی طبق کو بڑا میں کیتی آپ خطیب صاحب آپ 450 گھرانے دے بوئے تے گئے بدو بشناختی کارڈ تے تواڈے لکھی ہے تے انڈر ان کو گورنمنٹ دی ڈیوٹی جائی کرنی آئی. او میں نے کیا جانے او مولوی صاحب تسی میں کہ بھائی آدھے پین با 35 ہزار فی بلاک دے نا. ہن ساری زندگی میں کہ میں ہی نہیں تھوڑے ڈیٹن جے میں 70 لاکھ تک کیا ہو کہا گیا. توجہ ہے تواڈی تے خاندانی مددگار یعنی او کور نہیں تے کسی غریب دی مدد ہی کر چھوڑے. یعنی اسلام اکا دامن دو ترجیح نہیں دے رہا. اچھا ہن اگے چلو پھر فرمایا صحابہ کرام آدم سونا قال فإن لم يفعل جے سونا کوئی انج بھی نہ کر سکے تو پھر سونا اگر کوئی انج بھی نہ کر سکے تو پھر فرمایا فلیامر بالخیر. وہ بات خیر دا کسے دسے چل ہاتھ کام نہیں پہ کریں دے نہ کما سکدا تے نہ کچھ ہے چوا سکدا مدد کر سکدا زبان تہیس نہیں. فَلْيَامُرْ بِالْخَيْرِ کہ کرے وہ نیکی دا حکم دے وے بھلائی دی گل چا کرے چنگی گل چا کرے. دعوت اسلامی نے اس گلوں سلام دینا جنہ گنگے بہرے بھی ناپ کے تو انہوں نے اس قابل بنا دیتا ہے جڑے اج بہ کے لوکن حضور دیاں سنت دین سکھا رہے ہیں. تے جڑے دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ لوگ کیا آتے پہ ہون نا کہ صدقہ جاری ہے تے حضور امیر اہل سنت دی آواز آ رہی ہوئے بھائی صدقہ ہے تے صدقہ بلاواں ٹال دے تے کولو نخرے نال نہ لگے کرو کئی شے تے دے چھوڑی کرو. تہاڈا ایک پیسہ ایمانداری نال خرچ کر رہے ہیں. میں ایمان نال گل کر رہا میں کدی انشاءاللہ پورا جمعہ پڑھا سا اس موضوع تے میرا دل کردا ہے تو میں دساں اے تادن دا بابے نوں چھوڑو سنیو جے تساں بابے چھوڑ دیتے تہاڈے پلے شے نہیں رانی تھوڑے پلے کھ نہیں. کو تو موئے بابے نہ تھا نا جڑی دنیا تو پردہ کر چکے انہاں چھوڑو. میں اتنا جڑا جیندا ساڈا ایک بابا نہیں بیٹھا تے ایک بابا خادم آئے میں کہ ساڈے بابے وکھاؤ تو صحیح. قاری صاحب اچھا کہ سبحان اللہ کہے دوجے بھی چاہے ماشاءاللہ. ہاں میں کہ ساڈے بابے جے بابے تکاؤ تو صحیح اللہ دی قسم ہے. مدرسے تک کو نا مدرسے حفظ آ لیندے جا کے تعدادن تک پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے. اگر دعوت اسلامی اگے آن کے کام نہ کرے تو ساڑھے تک مدرسے بھی ختم ہو چکے ہیں. ساڑھی تک تعداد ہی کوئی نہیں باقی ساڑھے تک کو پڑھ کے راضی ہی کوئی نہیں. جے کوئی مولوی صاحب ترغیب دے مامن نا جی کہ اپنے بچے دین پڑھاؤ اگو جواب ملنا اللہ بات ساری زندگی روٹیاں پہ سی یہ گوگے پہ سی یہ روٹی کتوں کھا سی تے جی اسی کدیں کھاون باوی انہاں دے سامنے تے کوئی بوٹی کتے کھا باوی بڑا کھان دیو ہون تو پیا دیں کھاسو کتوں ہون آ دیو کھان دے بڑے ہو. اور میں آکا تیرے ایم ایس سیاں تے پی ایچ ڈیاں کر کے تے پھانسی دے پھندیاں تے کوئی جھول گئے تے کوئی خود کشیاں کر گئے 10 من بھری کائنات دے وچ کہ کسے مسجد دے مولوی خودکشی کیتی ہوئے. بات دور نکل جائے گی. فرمایا کچھ نیک کر سکتے نا نہ ہاتھ توڑا کما سکتا ہے نہ ہاتھ توڑا کسی دی مدد پہ کر سکتا ہے. زبان ہے نا فَلْيَامُرْ بِالْخَيْرِ تک اس کام تے لا دیو کہ نیکی دا حکم دیں دے رہو. فرمایا او قالا بالمعروف قالا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ سونا جو کوئی نہیں نہ کر سکے آئے ہائے سونا جو کوئی یہ بھی نہ کر سکے. قربان جاواں تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او چلو اگر نیکی دا نہیں کر سکتا یہ بھی نہیں کر سکتا نیکی آنکھ نہیں پہ سکتا. فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ تو برائی تو روک منجے برائی تو روک لوے. برائی تو آپ بھی رکے تجھے روک سکتے تو کسی روک بھی لوے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ لَهُ صَدْقَةً اب برائی تو روک منجنا بھی تیرے واسطے صدقہ ہی. برائی تو روک منجنا بھی تیرے واسطے کیا ہے صدقہ. بولیے کہ ہے
صدقہ ہن اگر بندہ موبائل چلا کے تے ٹک ٹاک نو ویکھے یا فیس بک نو تے موبائل دا صدقہ دسا فیس بک نہ چلاؤ ٹک ٹاک نہ چلاؤ قرآن مجید کھول لاؤ قرآن مجید کھول لو 2-3 پارے چلو 2-3 پارے تو میں زیادہ آکھ بیٹھا ایک پارہ تلاوت کرو نہیں تو 2 رکوع تلاوت کر لو 3 کر لو ثواب ملا کہ نہ ملا تو حضین محترم ہن میں آخری بات گل کرنا تے مقامہ 3 بندے پہلے شے کوئی نہ آئی پہلے شے کوئی نہ آئی اللہ دی بارگاہ وچ سوال کیتا تے اے وی ہے ایک لولا آئی ایک لنگڑا ہی تے ایک نبینا آئی ایک گنگا بیڑا یعنی کس سے کم جوگے بھی کوئی نہ تے دعا بیٹھے منگ دے میرے اللہ کر کرم نوازی میرے اللہ دے تم دسے نا حضور پاک فرمایا کہ رب دے ہاتھ خزانے نال بھرے ہوئے نے رات دن بھی پیا ونڈے تا کمی کوئی نہیں تے اللہ سونے کرم چکیتا اکھیاں والے اکھیں ڈئی گئیاں ہیں جی کن والے کان تے زبان والے زبان مل گئی تھی جدے ہاتھ پیر ڈولے او دے ہاتھ پیر سلامت تے ٹھیک ہو گئے رب فرمایا عرض کی تھی میرے اللہ ہوں یہ تو مل گئے کھسائیں کتوں کوئی ساڑھے روزگار دا انتظام فرمایا رازق میں لیکن بکری ڈئی گئی تے گبن ٹھیک ہے جی گائے مل گئی تے وہ بھی گبن تے جی ڈاچی مل گئی تے وہ بھی حاملہ گبن ہو گئی اچھا جی پھر وہ سو پئیاں اللہ تعالیٰ نظام چلیندا 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 مالک برکت پیندا آیا پیندا آیا پیندا آیا او جتھوں تک نظر جاوے اٹھاں والے دے اٹھ گائیاں والے دیاں گائیں تے بکریاں والے دیاں بکریاں میرے مالک فرمایا بھائی نابینے لولے لنگڑے گنگے بہرے تے آج اتنا جی میں کرم کر دیتا ہے چیک کریے کہ انہوں چیک کریے کہ کر دیں فرشتہ آ گیا انسانی شکل ہے سب تو پہلے اٹھا لے کو ہاں بھائی دے کوئی اللہ دے رات ہے اس آقا بڑا اوکھا کمایا ہے کسی کو میری ہسٹری پوچھنا اسی بھاؤ جدی پوچھتی امیر نہ سے ہاں تو مت سمجھے نا بس آڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تے مربے تے رکھ دے آئے میں لولا لنگڑا ہوں بڑا اوکھا کمایا ہے بڑا اوکھا میں تے مقام تک پہنچیا دے جی اللہ دے راہ تے دے چلا گیا کچھ دنوں تو بعد پہنچ گیا گائیں والے کو بھائی اللہ بڑا کرم کی تو ہے بڑا مال بخشی ہستے کوئی اللہ تعالیٰ دے راہ تے دے اس آقا صبر کر تسی پننے نہ ہو تو سب بڑے عجیب لوگ ہو ایک نو ٹورو دوجا دوجن ٹورو تریجا تریجن ٹورو چوتھا تے اے میں کوئی اے جڑا ہے نا کوئی چھت پاڑ کے میں نہیں گئی بڑی محنت کیتی ہے بڑا میں جناب میں تے نبی نہ ہو تے میں پتہ نہیں کتنی محنت تو بعد اس مقام تے پہنچیا جا نکل جا کچھ دنوں تو بعد وہ بکریاں والے کو گنگا بہرا ہے اللہ بڑا کرم کیتا ہی بڑا مال دیتا ستن اللہ دے مال دے وچوں کوئی مال تا دے اسا کیا اللہ دے نا تے خوش ہو جاؤ سارے کیونکہ تقریر تو مکن والی ہے ہاں اللہ دے نا تے منگے جی ہاں اسا کہا جی رب دے نا تے منگی تے میں نے پیادا کہ میں دیواں جی رب دے نا تے منگی آئی تو چون تیری ہے جیڑی تین دل لگے وہی لے جاؤ میں کیڑی چیز ہے سارے کرم تو میرے رب دے جس مالے کے لے کر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ ہن سمجھ آئی کہ اپنے آپ نو اپنے ہتھاں نال ہلاکت وچ مت ڈالو اگر کوئی تیرے کول رب دے نام تے سوال کرے اس چیز نو نہ ویکھ کہ اس قابل ہے کہ نہیں نہ تک کہندا چاہیا نہ تک اس کہندا چاہیا تو 100 نہ دے یار 10 دے دے او تیرے کول 10 نہیں تھی پئی کوئی رکھ لے جیب وچ اللہ دے راہ تے دے دے اور آج جمعہ المبارک دا دن ہے ٹھیک ہے جی آج 23 روزہ بھی ہے تسا شام یعنی 24 دی رات آ رہی ہے آج میں تو چھوٹا جا مشورہ دے کے بھیجنا آج شامی تسا انج کرنا ہے سر
افطاری تے جتھے گھر دے 5 افراد ہونا جی 5 پلیٹاں تسی بناندے ہو افطاری دیاں 6 بنانیاں نال کتنیاں 6 اول تا اگر جناب دے اڑوس پڑوس کوئی ایسا سفید پوش پتہ ہوندا بندہ محلے والے پتہ نہ ہوے تے کوئی گل ہے پتہ ہوندا کہ نہیں ہوندا او دے گھر افطاری بھیجو اچھا جی نہیں ہے نا تو رکھ لو نال تے 10 روپے رکھ لو تے جی کوئی دروازے تے سوالی آن کے سوال کر دے نا تو اپنے بچے نے بھیج کے تینوں دے دو مولا علی علی سنت بھی زندہ کرو حسن و حسین علی سنت بھی زندہ کرو سید کائنات دے گھر والی سنت بھی زندہ کرو رب دے قرآن دی آیتاں تے عمل کرو میرے سونے دے فرامین تے عمل ہو جائے گا نالے رمضان دا آخری عشرہ ثواب ہی ثواب مل جائے گا اچھا ہن ہویا کہ بس بابا مہربانی صاحب اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے گل مقامہ ہاں بھائی چون میری نہیں چون بھی تیری جڑی دل کر دیے لے جا اس نے بولا سا سن میں بندہ نہ ہوں میں رب کا فرشتہ میں امتحان لین آیا مبارک کو بھی امتحان کامیاب رہا تے ویک اللہ تعالیٰ تیرا رزق کیویں ودھیندا ود صحت بھی ودھی رب عمر بھی برکت دیتی رب مال بھی بڑیاں برکتاں دیتیاں تے ادے دوبارہ اس حالت بھی چلے گئے جڑیاں حالتاں پہلے آئے تے رب مال بھی اپنا واپس لے لیا ہن سمجھ آئی خوشی زیادہ غماں برابر اینو جھوٹ نہ جانی خوشی زیادہ غماں برابر اینو جھوٹ نہ جانی سک جاندے او رخ محمد جنہاں نو بہتا پانی تے دوجی مثال بھی لئی بنجو اگر تو امیر ہے تو تیرا ایک بھرا غریب ہے یا تو امیر ہے تیری ہمشیرہ جتے تے پر ناک دیتی ہو غریب ہے تا اتھے بھی فرمان دیں گانا آکانا گنا ہکو صورت کانا کیا آدھے اس نے کانی نہیں آدھے میں آکھا میں کہتے بوں اوکھی پنجابی بول بیٹھا گنا کانا گنا ہکو صورت ہکو تاثیر زمین دی یہ خالی جٹ کی گال نے انہوں اس طرح رخ اس کیا ہے کنا اکانا گنا ہکو صورت ہکو تاثیر زمین دی ہک سکا ہک راستہ بھریا قدرت ویک غنی دی شکل بھی ہکو قد بھی ہکو زمین ہکو رب ہکو سب کچھ ہکو لیکن اے سکائی او راستہ بھرے جنی اے بابا پہ دس دائی یاد رکھیں جے انہوں سکا رکھ چھوڑے اس تو انہوں رس نال بھر چھوڑے اس تو انج بھی ہو سکتا ہے وہ سک جاوے یہ رس نال بھری جاوے یہ مالک دے کم میں نہیں ڈردہ رہی رب ڈاڈے کولوں مطا روڑ دے بھی دودھ کڑیا صدقات دو قسم دن صدقات نافلہ صدقات واجبہ جڑے واجب ہیں فرض ہیں وہ کڑے کڑے زکاة فطرانہ یہ فرضن یہ کیا فرضن اور جڑے ہیں نافلہ یعنی نفلی ہیں وہ خیرات کرنا کسی نے کھانا کھوا دینا ان صدقہ و خیرات کر دینا ٹھیک ہو گیا تا جنہیں دوتے زکاة فرض ہیں خدا را اچھا کئی ایسے ماشاءاللہ ساڑھے گبرو جوان جڑے ہونا نمے نمے دکاندار بن دیں وہ پوچھیں جی ساڑھی تا دکان سال ہویا جی ساڑھے کول تا جی بچہ جی ٹوٹل ہے جڑا جناب دی دکان ہے مال نہیں پیا وہ جناب دی بچت پئی ہوئی ہے وہاں تک ڈھکو سلا اون سانتا جی کوئی حساب ہے ہی نہیں اون کتنا انج ہو سکتا بتنے حساب نہیں بتری دکان ہے کتنا مال پیا وہ دکاندار کیسا چھنو اے بھی نہ پتہ ہوئے کہ میری راس پئی کتنی ہے میرا مال پیا کتنا ہے تو ادھو تو جناب نے زکاة دینی ہے قرض دیتو ہے پیسہ اور اگر ادھے زکاة لگ دیئے اور جناب نو ادھے 3 حصے واپس آمن دی امید ہے تو ادھے بھی زکاة ہے وہ قرض دیتو ہے پیسہ ٹھیک ہو گیا زکاة اپنی کڈی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بے موسمیاں بارشاں کو لو محفوظ رکھے اشر یہ بھی فرض ہے اشر اچھا ملک صاحب کاری صاحب اور جڑے میرے جٹ بھرا بیٹھے ہو
یہ جڑی اسی تھریشر لگ گئی سر میں مسئلہ پوچھنا جناب کو میری معلومات واسطے تھریشر لگ گئی 20 بوری مثلا ساڈی کل آ گئی یہ جڑا اشر کرنا یہ وہ تھریشر والے دے تے کپائی والے دے پیسے کٹ کے تے ود دینا جی ساری مزدوریاں خرچے جنی کھاداں شاداں دے کٹ کے ہاں جی ہاں 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 وہ تو ہو گئی نا بوریاں دے حساب ہے نا خمس تے یعنی 5ویں بوری تے 10ویں بوری ہے نا ٹھیک ہو گیا تو یاد رکھا ہے جڑا تو 10ویں بوری تے رب لے گیا وہ اس تو لے گیا بے تو تسی چنگے جنے آ گئے تے 5ویں والا جڑا اس تے نہیں کہ خرچے کٹ کے نہیں جڑا کل آیا پیا اس تے ہاں اسی واسطے دات اتوائیں دینا ہے نا ہاں اگر بھون رکھنے اپنے جانوراں واسطے تو پھر ادھتے زکاة نہیں ہے اشر سوری اشر ہونا نا یا اشر یا خمس نہیں ہے اگر جناب نے وہ بیچنا ہے اس دا بھی دینا ہے مسئلے دن نہیں لگے سر جمعہ پڑھانا ہاں یہ میں مسئلہ پوچھے اس واسطے میں کیونکہ ہر بندے ننجی ہار یاد ہے تاکہ وہ مسئلہ میں توڑے کل اخذ کرا کے تے وقت تون سمجھا دیاں تون 10ویں بوری تے اس واسطے لے جایا گیا کیونکہ توڑے خرچے ڈھیر ہوئے ہوں سمجھ آ گئی بران والا جڑا ہے نا جی بران والا اس 5ویں تے کرنا ہے نا تے تسی 10ویں تے کیوں گئے ہو کیونکہ تواڈے خرچے ڈھیر ہوئے ہیں تسا پانی مول دا لائے ہوئے ہے ٹھیک ہو گیا اس واسطے لہذا جڑی کل تواڈی پیداوار آ گئی ہے پہلے رب دا حصہ کٹ چھوڑا ہوں مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں کیسے جی تھریشر والے تو یاد رکھ لینے نا بوریاں کتنی ہوئی ہیں تواڈی تھریشر ہے تے نہیں اپنی ہاں تو انہوں پتہ ہے کتنی بوریاں نکلیاں انہوں تو صحیح سو دے حساب تے دینا ہے نا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو مسائل سکھو خدا رہا میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویکھو نا بتا دیں جی ویکھو جی بے موسمی بارشاں تے ساڈے پڑھے لکھے جوان کیا دیں کلائمیکس چینج ہیں جی موسمیاتی تبدیلیاں یہ موسمیاتی نہیں یہ ساڈے گناہ ہیں وہ بندے مومن ہوئے سر تے دعا منگے تے رب سونا کرم نہ فرمائے ایک اب بنو تو صحیح مسلمان تو سن جی گالی ساری سائنس تے رکھ چھوڑی تو پھر کتے تے حل نکلیں شریعت دی طرف آؤ انشاءاللہ العزیز ہر مشکل حل ہے ہر مشکل آسان ہے وما علیہ الا البلاغ المبین